میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دین اسلام کے پابند ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کا پابند بن کر رہے۔ جو چیز شریعت سے ثابت ہو مسلمان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ شریعت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بعد قرآن کو اترتا دیکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے، تابعین اور تبع تابعین اور سلف و صالحین ہے۔ ان سے جس چیز کا ثبوت اور ان کی زندگیوں سے جو عمل ہمیں ملے گا تو ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اگر ایسا عمل ہے جو ہمیں شریعت کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا بلکہ لوگوں نے اسے خود بنایا ہے، خود اسے گھڑ لیا ہے، اب اس خود بنانے والے عمل کی دو حیثیتیں ہیں۔ یا تو جو عمل خود بنایا ہے اس عمل کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ وہ ثواب والا عمل نہیں ہے، کیونکہ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں، صحابہ نے بتائی نہیں، وہ ہم نے خود بنائی ہے، تو یا اس کو ہم ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر ہم اسے ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، دوسری حیثیت، پھر وہ رسم ہے، اور رسم سے بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ رسومات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ خود بنا لیتے تھے حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف رسومات کی تردید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ کے لوگ ایک رسم کرتے تھے، حالت احرام میں جب حج کا احرام باندھتے تھے اس حالت میں اگر انہیں کبھی اپنے گھر واپس آنا پڑتا تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کے پیچھے والے حصے سے داخل ہوتے تھے، چاہے انہیں وہاں سے کوئی سوراخ ہی کرنا پڑے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، قرآن فرما رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ اپنے گھروں کے پیچھے سے آتے ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ایک رسم انہوں نے خود بنائی تھی کہ حالت احرام میں اگر گھر آنا پڑے تو دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ گھر کی بیک سائڈ سے داخل ہونا ہے، چاہے اسے دیوار توڑنی پڑے، نقب لگانا پڑے، وہاں سے داخل ہونا ہے۔ اب یہ رسم کہیں سے ثابت نہیں تھی، کوئی تعلیمات نہیں تھی اس کی، انہوں نے خود بنائی اور اس پر عمل کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے ان کو اس رسم سے روکا ہے۔ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں کی بیک سائڈ سے آنا، پیچھے سے آنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھر کے دروازوں سے آیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ وہ چیزیں جو ہم مختلف مواقع پر خود بنا لیتے ہیں، جن کا شریعت مقدسہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ یا تو بدعت ہوتی ہے یا وہ رسم ہوتی ہے۔ بدعت رسم سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ تو ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے خالص دین پر عمل کرنا ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ اس راستے میں آنے والی بدعات اور رسومات کو ختم کر کے سیدھے دین پر عمل کرنا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے بھی یہی ہے نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجیے جو منزل تک جاتا ہو۔ لیکن مسلمان قرآن اور سنت کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اپنی زندگی میں ایسی ایسی رسومات کرتا ہے کہ جس سے کہ عام سمجھدار انسان بھی اگر تھوڑا سوچے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس رسم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود بنائی گئی ہیں۔ بالخصوص جو کئی جمعوں سے موضوع چل رہا ہے کہ ہماری خوشی کی تقریب، نکاح کی تقریب، شادی کی تقریب میں کتنی رسمیں ہیں۔ اگر یہ رسومات نہ ہوتی تو ہمیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تردید اس لیے کر رہے ہیں، بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں آگے چل کر لوگ اسے شریعت نہ بنا لیں۔ ابھی تو رسم ہی سمجھ رہے ہیں، پھر اس کی تردید نہیں ہوگی، لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا، لوگ شریعت کا حصہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اسلام کا حکم ہے۔ چونکہ سیکھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیں، حدیث سیکھ لیں، کوئی مسائل سیکھ لیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ سارا کام لوگوں کی طرف دیکھ کے ہو رہا ہے، غیروں کے طریقے اپنے اندر لائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہیں فخر سے ادا کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری شادی میں کتنی رسمیں جن رسومات کا تعلق صاف طور سے ہندوؤں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کی رسمیں پوری کی جا رہی ہیں، وہ شادی میں یہ کام کرتے تھے۔ کچھ رسومات کی تردید میں نے اپنے سابقہ بیانات کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کی ہے کہ اس کا تعلق شریعت میں نہیں ہے، جتنا کرنے کی گنجائش ہے وہ بھی بیان کر دی گئی۔ اور پھر اس خوشی کی تقریب میں ایسے ایسے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے جن گناہوں کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں پر دنیا میں لعنت ہوتی، آخرت میں بھی لعنت ہوتی۔ وہ گناہ لعنت کا سبب ہے۔ اور آپ بتائیں کہ جس نکاح میں اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہو وہاں برکت کہاں آئے گی؟ جس خوشی کے تقریب میں لعنت برس رہی ہو وہ رحمت کہاں آئے گی؟ کچھ رسومات کی میں نے تفصیل سابقہ بیانات میں عرض کی کہ منگنی کی رسم جتنی اس میں خرافات ہوتی ہیں وہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد تیل مہندی کی رسم ہے، شادی سے ایک دن پہلے کہ مہندی کی رسم باقاعدہ جو کارڈ چھپتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، غیر محرم خواتین آ کر لڑکے کے ہاتھ میں مہندی لگاتی ہیں اور غیر محرم مرد لڑکی کے ہاتھ پر آ کر مہندی لگاتے ہیں۔ یہ رسم اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لوگ کارڈ چھپواتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اچھا خاصا اس رسم کو ادا کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، باقاعدہ پورا ایک مجمع بن کے کسی کے گھر جاتا ہے، وہاں سے وہ رسم کر کے آتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں اسلامی تعلیمات سے اس کا، خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور پھر میں نے بارات کی شرعی حیثیت بیان کی تھی، جہیز کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے، یہ ساری رسومات پہلے بیانات میں عرض کی جا چکی ہیں۔ اور ایک رسم
جو آج کل بہت رائج ہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی ہے، اپنی سمجھداری سے، عقل مندی سے کام کرتے لیتے ہوئے اس رسم کو چھوڑ دیا، لیکن اب بھی یہ رسم مسلمان کر رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس رسم کو ادا کرنا ناجائز اور حرام ہے، جسے نیوتا کی رسم بھی کہتے ہیں، لین دین کی رسم بھی کہتے ہیں، اور سلامی کی رسم بھی کہتے ہیں۔ لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے شادی کے موقع پہ اس حد تک تو جائز ہے کہ بغیر نام و نعود، بغیر ریاکاری شہرت کے خفیہ طریقے سے کوئی خوشی کے طور پہ کسی کو اگر گفٹ پکڑا دے، بس کوئی نیت لین دینے کی نہ ہو، بڑھاوے کی نہ ہو، ان ساری فاسد نیتوں کے بغیر اگر کوئی خوشی کے موقع پہ کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے وہ لینا جائز ہے۔ لیکن آج کے یہ گفٹ اور ہدیے بھی اس نیت سے دیے جا رہے ہیں کہ کل یہ بھی ہمیں دیں گے۔ اب ولیمے سے پہلے بارات جہاں پہ جاتی ہے باقاعدہ لڑکے کو سلامی کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اور لڑکی کے خاندان والے اسے سلامی ڈالتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، اور باقاعدہ کاپی کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہماری شادی پہ کتنے پیسے ادا کیے تھے۔ یہ لکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ کل کو جب ان کے ہاں شادی ہوگی تو پھر ہم بھی اتنے ہی ادا کریں گے یا بڑھا کر ادا کریں گے۔ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ زیادہ ادا کریں گے۔ اگر کوئی یہ اسلامی والے حصے میں شرکت نہ کرے تو اسے تان کیا جاتا ہے، مطعون کیا جاتا ہے کہ اس نے تو اسلامی کا والی رسم میں شرکت ہی نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم اس نیت سے دیتے ہو کہ ہمیں بڑھا کر ملے گا، یہ ہمارا مال بڑھ جائے گا، آج ہم 5,000 دیں گے، کل کو یہ 6,000 دیں گے، بڑھانے کی نیت سے دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہر چیز بڑھتا نہیں ہے، بلکہ یہ سود ہے اس نیت سے دینا کہ کل کو یہ دیں گے یہ قرض، اور بڑھا کر دیں گے یہ سود۔ یہ دونوں گناہ اس رسم میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر وہ بغیر ادائیگی کے دنیا سے چلا جائے، جس نے اپنی شادی کے اوپر پیسے وصول کیے تھے، تو اپنے سر قرض لے کر چلا گیا۔ اب لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، مانتی نہیں ہیں، ضرور اس رسم کو ادا کرتے ہیں، اور جب ولیمے کا دن آتا ہے، لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے، شادی ہال کے باہر ایک بڑی ساری کاپی لے کر کے بندے کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو ولیمہ کھانا آئے اسے ٹیکس وصول کرنا ہے، بغیر ٹیکس دیے وہ جانا نہیں چاہیے۔ اور ولیمہ کھانے والے بھی بیچارے چور راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر سے کوئی راستہ ملے، دروازے سے نکلے بغیر کسی اور راستے سے نکل کر چلے جائیں، کیونکہ دروازے سے نکلیں گے پیسے دینے نہیں تو بے شرمی کی بات ہے، لوگ محسوس کریں گے یہ پیسے نہیں دے کر گیا۔ باقاعدہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ لوگوں کو حیا ہی نہیں ہے، کھانا کھلانے کے لیے بلایا، دعوت دی ہے کہ سنت عمل ہے ولیمہ، بھی جتنی طاقت ہمت اتنا کر لو، نہ قرضے اٹھاؤ، اگر بلانے کی طاقت ہے نہ بلاؤ، بلانا بھی کوئی ضروری نہیں، یہ بھی مسئلہ سن لیں، شادی میں کسی کو بلانا کوئی ضروری نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جس کو نہ بلایا جائے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں برات میں نہیں لے کے گئے، ہمیں شادی میں نہیں بلایا، ہمیں منگنی میں شرکت کی دعوت نہیں دی، سالہ سال ناراضگیاں چلتی ہیں۔ صحابہ شادی کرتے تھے، کتنے واقعات صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا ہی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ صحابہ کو کتنی محبت تھی. جو محبت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, ان کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو. صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے, جو نبی کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, نبی کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. لیکن شادی پہ بلانا ضروری نہیں سمجھتے تھے, جتنا ضروری آج کے مسلمان نے بنا لیا, اور پھر اس کے اوپر ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں. تو ولیمے کا پروگرام کر کے, ولیمے میں مسلمان کو شرکت کی دعوت دے کر اس سے پیسے وصول کرنا, یہ بالکل ناجائز اور کبیرہ رسم ہے. کھانا کھانے کی دعوت دی ہے, محبت سے بلایا ہے, جتنی طاقت اور ہمت اتنا ولیمہ کر لو. اور بعض لوگ تو ولیمے کے اندر اس لیے بلاتے ہیں, ایک خاصا مجمع اکٹھا اس لیے کرتے ہیں کہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. بیٹی کی شادی پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب بیٹی کی شادی پہ مجمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے سمجھدار لوگ, بعض اہل علم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی پہ 200-250 بندہ بلایا ہوا ہے. کیا مقصد ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ نیت فاسد ہے. پیسے اکٹھے کرنے مقصود ہیں کہ پیسے اکٹھے ہو جائیں, یعنی شادی کا خرچہ لوگوں کی جیبوں سے نکلوانا ہے. ہر آنے والی جیب کے اوپر نظر ہے. یہ ساری کبھی رسمیں, ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کر رہے ہیں مسلمان, پرواہ نہیں ہے کہ قرضے کا بوجھ لے کر دنیا سے جا رہا ہے. سود والے کبھی گناہ کے اندر شامل ہو رہا ہے. تم بڑھانے کی نیت سے مال دیتے ہو, بڑھتا نہیں ہے. بھئی یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے دے کر جائے. اس لیے ہم اپنے پروگراموں کو, اپنی شادیوں کو, اپنے نکاح کی تقریبات کو ان گناہوں سے, ان رسومات سے پاک کرنا ہے کہ شریعت میں لین دین کا کوئی چکر نہیں ہے. میں نے کہا صرف اتنا جائز ہے کہ خوشی سے, بغیر اس کی تقریب منعقد کیے, بغیر اسپیشل اسے بٹھا کر سلامی ڈالنے کے بغیر, دلہے کو کوئی آ کر گفٹ دے دے, کوئی ہدیہ دے دے, کوئی تحفہ پیش کر دے, اتنا جائز ہے. اور نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں, پھر مرد عورتیں وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, باقاعدہ تصویر کشی, مرد عورت کا اختلاط. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جہاں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے, پردے کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, ایسی مجالس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت برستی ہے. یہ دوسرا گناہ اس تقریب میں ہوتا ہے. اور پھر تیسرا گناہ, رسومات تو الگ ہوتی ہیں نا, گناہ الگ ہوتے ہیں. اور پھر گناہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شادی مسلمان کی گانا بجانے کے بغیر, ناچ کے بغیر, میوزک کے بغیر نہیں ہوتی. شادی ہالوں میں چلے جائیں, ہوٹلوں میں چلے جائیں, پروگراموں میں چلے جائیں, میوزک چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت برستی ہے. پہلی آواز جو شادی کے موقع پہ, تقریب کے موقع پہ ناچ گانے کی آواز, میوزک کی آواز ہوتی ہے. اور فرمایا دوسری غم کے موقع پہ, وفات کے موقع پہ جو نوحہ, رونے دھونے کی اونچی اونچی جو آوازیں ہوتی ہیں, ان آوازوں پر لعنت برستی. تو رسومات الگ پوری کی جا رہی ہیں اور گناہ الگ ہو رہے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں, کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں کہ کیسی کیسی رسمیاں لوگ بتاتے ہیں. دودھ پلانے کی رسم ہو گئی, جوتا چھپانے کی رسم ہو گئی, نیوتا کی رسم ہو گئی. اور جب رخصتی ہوتی ہے, بعض علاقوں میں قرآن لڑکی کے سر کے اوپر کر کے اس کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے. دیکھو کتنی بڑی قرآن کی بے ادبی ہے. قرآن زندگی میں نہیں ہے,
زندگی میں قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے، قرآن کے پیغام پر عمل نہیں کیا، قرآن جس مقصد کے لیے اس مقصد کو چھوڑ دیا اور قرآن کو رخصتی کے لیے سایہ بنا دیا۔ یہ مسلمان ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن کی کتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہے کہ رخصتی قرآن کے سائے میں کر رہا ہے۔ کاش اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیمات ہی دی ہوتی، قرآن کا علم دیا ہوتا، سنت کا علم دیا ہوتا، تاکہ ایک بیٹی گھر سے رخصت ہوتی قرآن اور سنت کا علم سے منور ہو کر رخصت ہوتی، اور آنے والی ایک نسل کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کرتی۔ لیکن کیا کریں، لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کسی مجلس کے اندر اس قسم کے گناہ ہو رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کریں، جہاں گانا بج رہا ہو، میوزک چل رہے ہوں، ناچ گانا ہو رہا ہو، مرد عورت کا آپس میں اختلاط ہو۔ بعض جگہ پہ تو مردوں کا الگ انتظام ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اکٹھا اجتماع ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہی نہیں ہے درمیان میں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ان مجلسوں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، تو شریف انسان کو وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھدار انسان کبھی ایسی مجالس میں شرکت نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا بیان کے شروع میں کہ انسان جو عمل اپنی طرف سے بنا کر کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو وہ اسے ثواب سمجھ کے کرے گا، وہ بدعت بن جائے گا۔ تو بدعت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گمراہی ہے، اور اگر اسے ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، رسم سمجھ کے کرتا ہے، کہتا ہم ثواب نہیں سمجھتے، تو رسم سمجھ کے کرتا ہے تب بھی شریعت میں منع ہے۔ قرآن نے ان تمام رسومات کی تردید کی ہے جو اس زمانے کے اندر لوگ خود بنا لیتے تھے، تو جیسے آج کل مسلمانوں نے بنا رکھی ہیں، مختلف مواقع اور مختلف تقریبات کے موقع پہ رسومات کا پیٹ بھرنے کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں۔ تو مختلف بیانات میں جن رسومات کی تردید کی گئی ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ ان رسومات سے بچ کر اپنی خوشی کی تقریب، اپنے نکاح کی تقریب، اپنی شادی کی تقریب منعقد کرے۔ اور جو لوگ، آپ یہ بتائیں، جو لوگ سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں، شادی کو رسومات سے پاک رکھتے ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہ معاشرے میں اچھی زندگی نہیں گزار رہے؟ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن گناہوں سے پاک ہوتی ہیں، اور جو شادی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ پاک اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ کی رضا ظاہر ہو جاتی ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے۔ خصوصاً اس موقع پہ سنت کو زندہ کرنا تو میں کہتا ہوں جہاد ہے، قربانی ہے۔ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، جس طرح میں نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہوں، میری شادی، میرا نکاح بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ ہماری شادیاں ہوئیں، ہمارے والد صاحب نے ہمارے تینوں بھائیوں کی شادیاں کی، انہوں نے پہلے ہی ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ کام بالکل نہیں ہونے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ گلے میں ہار ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نشانی کے طور پہ، تاکہ پتہ چلے یہ دلہا صاحب ہیں، نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ، لیکن ہمارے والد صاحب نے یہ بھی نہیں کرنے دیا، بالکل سادگی سے۔ میری خود شادی ہوئی، مسجد میں نکاح ہوا، 2 گھنٹے میں ہم گھر تھے۔ یہاں سے صبح برات نکلتی ہے اور شام گھر آتی ہے، ہم 2 گھنٹے کے اندر گھر تھے اپنے، اور بندے کتنے گئے تھے برات میں؟ 6-7 بندے تھے بس۔ کوئی برات کا چکر نہیں، کوئی سلامی کا چکر نہیں، کوئی اختلاط کی صورت نہیں۔ اس ساری رسومات سے بچ کر کتنا فائدہ ہوا؟ مال کی بھی بچت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو گئی، اور جتنا کم خرچ ہوا
اور اس کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. بڑے بھائی کی شادی ہوئی, اس میں برات کا تصورات ہی کوئی نہیں, 6-7 بندے بھی کوئی نہیں. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ ان رسومات سے اپنی تقریبات کو پاک کر کے زندگی گزارتے ہیں, ان کی زندگی تو گزر رہی ہے. کوئی اختلاف کرتا ہے کرتا رہے. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر تم سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو کبھی اس کی پرواہ مت کرنا. ولا یخافون لومۃ لائم, قرآن کہتا ہے ملامت کرنے والے سے نہ ڈرو, کیونکہ تم نے سنت کے جھنڈے کو پکڑا ہے, تم نے اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کیا ہے. ساری برادری ناراض ہو جائے برداشت کر لیں, اللہ آپ کو عزت کے نقشے عطا فرمائے گا. لوگ ذلت کا ذلیل کرنا چاہیں گے, ذلیل نہیں کر سکتے. سنت پر عمل کرنے والا عزت پاتا ہے, ذلت نہیں پاتا. سارا خاندان ناراض ہو جائے, کئی مواقع کے اوپر ہم نے ایسا کیا, لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں ہوا ایسے, لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی, بس کچھ عرصے کے بعد خود ہی راضی ہو گئے. ہمارے گھر میں شرعی پردہ شروع ہوا, ہماری خواتین شرعی پردہ کرتی ہیں. شرعی پردہ آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں, دیور سے پردہ ہے, گھر میں آنے والے جو غیر محرم سب سے پردہ ہے. تو جب ہم نے شروع میں کیا, ہمارے گھر میں یہ نظام شروع ہوا, مدارس کی برکت سے یہ چیز گھروں میں آئی, تو کچھ خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے کہ ان کے گھر کی خواتین بچیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی, اللہ کے حکم پر عمل کیا, نبی کی زندگی پر عمل کیا. ہم نے خاندان برادری کی نہیں پرواہ کی, سارے راضی ہو گئے. اب پتہ چل گیا سب کو کہ ان کے گھر میں پردہ ہے. اور ہمارے عام معاشرے کا کیا حال ہے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, ڈائریکٹ اندر آتا ہے بندہ, کون یہ فلاں صاحب ہے, یہ دیور صاحب, یہ بہنوئی ہے, یہ فلاں رشتہ دار, یہ فلاں رشتہ دار ہے. جبکہ اجازت کے بغیر بندہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا, کسی سوراخ سے نہیں دے سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے دروازے پہ دستک دی اور سوراخ سے دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی نا تیری آنکھ پھوڑ دیتا. اگر تو نے سوراخ سے دیکھنا ہے تو پھر اجازت لینے کا کیا مطلب ہے, تو اندر ہی آ گیا. گھروں کے نظام بہتر کرنے چاہیے. بڑے بڑے اس کے نقصانات ہیں. جب عورتیں اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی, اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتی, اپنے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی, بڑے بڑے نقصانات ہیں. مرد کو پتہ نہیں ہوتا نقصانات کیا ہیں, وقت نہیں میں بیان کرتا کیا نقصانات ہیں. وہ مسائل چونکہ ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ پوچھنے آتے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان رسومات سے محفوظ فرمائے اور بدعات سے محفوظ فرمائے. الا للہ الدین الخالص, ہم اللہ کے خالص دین پر عمل کرنے والے بنیں. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.